بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی فتح اور صلاح الدین کا تخت پر بیٹھنا۔ مصر کی فتح کے بعد شیرکو کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو مسلمانوں کے عظیم سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو وہاں کا وزیر مقرر کیا اور اس نے وہاں بہترین نظم و ضبط سنبھالنے کا ثبوت دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد صلاح الدین ان علاقوں کا سلطان بنا کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں صلاح الدین نے بہترین اور بے مثال کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، جس کی بنا پر سلطان نور الدین زنگی نے اسے الملک الناصر کا خطاب دیا تھا۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین سب سے پہلے نصرانیوں کے علاقوں غرہ اور اسکلان پر شاہین کی طرح جھپٹا۔ یہ علاقے مسلمانوں کے تھے، نصرانیوں نے چھین لیے تھے۔ یہاں جو مسلح نصرانی تھے، سلطان صلاح الدین نے انہیں تحقیق کر کے رکھ دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے نصرانی بادشاہ بالڈون نے سلطان صلاح الدین کے ساتھ 2 سال کے لیے صلح کا معاہدہ کر لیا، اور اس دوران سلطان صلاح الدین بھی اپنے اندرونی حالات بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر میں بھی اضافہ کرتا رہا، چونکہ ماضی میں یورپ کے نصرانی فلسطین پر چڑھ دوڑے تھے۔ مسلمانوں کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان جنگوں کو انہوں نے صلیبی جنگوں کا نام دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین سے پہلے جو صلیبی جنگیں ہو چکی تھیں، ان میں مسلمانوں کے بہت سے علاقے نصرانیوں کے قبضہ میں چلے گئے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین نے دشمن پر ضرب لگاتے ہوئے ان سے اپنے علاقے واپس لینے کا عزم دکھایا تو مصر سے مصری، حجاز سے عرب، موصل، سنجار، الجزیرہ، اربیل اور حیران سے ترک اور کرد جوک در جوک اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے، تاکہ مسلمانوں کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ والوں نے حملہ آور ہو کر جو علاقے مسلمانوں کے چھین لیے تھے انہیں واپس لیا جائے۔ جن دنوں سلطان صلاح الدین نے اپنے اندرونی حالات درست کر لیے، اپنے لشکریوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا، ان دنوں یروشلم یعنی بیت المقدس پر گئی آف لوزگنان بادشاہ تھا۔ یہ ریاست کے حکمران رجنال کا رشتہ دار تھا، جسے سلطان نے اس سے پہلے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ اپنی تیاریاں کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ بحر ہردار کے علاقے میں اس نے اشتارہ کے مقام پر اپنے لشکر کو اکٹھا کیا، جس میں 12,000 کے قریب سوار تھے، اور جو لوگ رضاکارانہ طور پر لشکر میں شامل ہو گئے تھے ان کی تعداد علیحدہ تھی۔ اس سلطان نے وہاں کے قیام کے دوران اپنے سالاروں سے مشورہ کیا، لشکر کو ان حصوں یعنی میمنہ، میسرہ، کلب، عقب اور مقدمہ الجیش میں تقسیم کیا، اور ان پر اپنی طرف سے بہترین سالار مقرر کیے۔ ادھر جب صلیبیوں یعنی نصرانیوں کو خبر ہوئی کہ سلطان اپنی تیاریوں کو عروج پر لا چکا ہے، تو وہ بھی سارے حکمران جمع ہوئے تاکہ سلطان صلاح الدین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں جمعہ کے دن کو دشمن کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جمعہ کا انتخاب سلطان نے اس لیے کیا تھا تاکہ عوام کی دعا میں بارگاہ الہی میں اس کے لیے سفارش کا باعث بن سکے۔ اشارہ میں قیام کے دوران سلطان صلاح الدین نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کو دشمن کے علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت سے آگاہ کریں، اور ان مخبروں نے آ کے سلطان کو اطلاع دی کہ نصرانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر صفوریہ کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے، اور اس کی تعداد سلطان صلاح الدین کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ اطلاع ملنے کے بعد خود سلطان کا ارادہ تھا کہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کرے اور آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرے۔ اس سلسلے میں سلطان نے سارے سالاروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے سلطان کی اس تجویز سے اتفاق کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان پر ایسی کاری ضرب لگانی چاہیے کہ ماضی میں جو انہوں نے مسلمانوں کا نقصان کیا ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ سلطان نے اپنے سالاروں کے اس مشورے کو باخوشی قبول کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا، اور اپنے لشکر کو سلطان فلسطینی شہر طبریہ سے 6 میل جنوب مغرب کی سمت کفر سبت کی پہاڑیوں پر لے گیا۔ اس پہاڑی کے ایک طرف سے سلطان صلاح الدین اور اس کے لشکریوں کو وہ شاہراہ صاف دکھائی دیتی تھی
جو صفوریہ سے ہوتی ہوئی بیت المقدس کی طرف جاتی تھی۔ اسی شاہراہ پر کوچ کرتے ہوئے نصرانیوں نے سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے جب یہ دیکھا کہ نصرانی صفوریہ سے کوچ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس تک پہنچنے کے لیے وہ کئی دن لگائیں گے، تب اس نے اپنے لشکر کو فارغ نہیں بیٹھنے دیا، اس لیے کہ سلطان خود فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس کے قریب ہی نصرانیوں کا شہر تبریہ تھا، جو کبھی مسلمانوں کا تھا، پھر نصرانیوں نے زبردستی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ نہ تھمنے والے طوفانوں، بے روک آندھیوں کی طرح تبریہ پر حملہ آور ہوا۔ تبریہ کے اندر جو عیسائیوں کا لشکر تھا اس نے مقابلہ کرنا چاہا، لیکن لمحوں کے اندر سلطان صلاح الدین نے اس کا خاتمہ کر دیا اور نصرانیوں کے لشکر کے صفوریہ سے اس تک پہنچنے سے پہلے سلطان نے تبریہ پر قبضہ کر لیا اور وہاں جو نصرانیوں کا لشکر تھا اس کا خاتمہ کر کے شہر کے قلعہ پر اپنا پرچم لہرا دیا۔ نصرانیوں کے بادشاہ گائی آف لوزگنان اور اس کے اتحادی حکمرانوں اور سلاروں کو جب خبر پہنچی کہ سلطان صلاح الدین نے اچانک حملہ آور ہو کر تبریہ شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں جو ان کا لشکر تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو انہوں نے صلاح الدین کی طرف پیش قدمی کرنے کی رفتار کئی گنا تیز کر دی۔ سلطان صلاح الدین کے مخبر بھی دشمن کے لمحے لمحے کی حرکتوں سے اسے باخبر رکھے ہوئے تھے۔ پھر ایک روز جس پہاڑی کے اوپر سلطان نے قیام کر رکھا تھا، وہاں سے اسے نصرانیوں کے لشکر کے اگلے دستے آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ لہذا سلطان نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی۔ جب دشمن آیا تب سلطان نے جس جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں سے اس نے پڑاؤ اٹھایا اور 10 میل مشرق کی طرف حطین نام کے قصبہ کی سطح مرتفع پر اس نے پڑاؤ کیا۔ حطین جس کے چاروں طرف زیتون کے باغات تھے، اس علاقے میں میٹھے صاف شفاف پانی کا چشمہ شمال مغرب کی جانب بہتا تھا، اور اسی قصبے کے جنوب میں ایک پہاڑی تھی جسے تاریخ میں قرن حطین کا نام دیا گیا ہے، جہاں سلطان صلاح الدین اور نصرانیوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہونا تھا۔ حطین نامی کی یہ پہاڑی میدانی آبادی سے 600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس سے 100 فٹ نیچے مغربی میدان صاف نظر آتا ہے۔ یہیں سے ایک شاہراہ گزر کر فلسطین شہر مکہ کی طرف اور دوسری بیت المقدس کی طرف جاتی تھی۔ جبل حطین کی یہ چوٹی پر کھڑے ہو کر اگر کوئی مغرب کی طرف دیکھے تو اسے اپنے سامنے جلسے ہوئے میدان نظر آتے تھے، جن میں ریت کے تودوں اور ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا، اور جن میں کہیں کہیں جھاڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اس میدان میں سے ان نصرانیوں کے لشکر کو گزر کر سلطان صلاح الدین کی طرف جانا تھا۔ اسی پہاڑ کی پشت پر 1700 فٹ نیچے ایک جھیل تھی، صاف اور شفاف پانی کی جھیل، جسے جھیل گلیلی کا نام دیا گیا تھا۔ اس جھیل کے شمال میں وادی اردن کا مشہور برف سے ڈھکا ہوا کوستانی سلسلہ تھا، جسے جبل ہرمون کہتے تھے۔ مشرقی سمت جبل جلالان تھا، جو مسلسل آگے بڑھتا ہوا دمشق کی طرف پھیل گیا تھا۔ جس جگہ سلطان صلاح الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، جب اس جگہ کا علم نصرانیوں کو ہوا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین کا تمسخر اور مذاق اڑایا کہ یہ جس جگہ مسلمانوں کے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہے اس کے پیچھے جھیل تبریہ ہے۔ نصرانیوں کا خیال تھا جب وہ زوردار انداز میں وہ سلطان صلاح الدین پر حملہ آور ہوں گے تو انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے ان ڈلوانوں کی طرف لے جائیں گے جن کے بعد جھیل شروع ہوتی ہے۔